اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو، تمام طلباء کرام کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50، اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذَا واو کا معنی ہوتا ہے اور، اذ معنی ہوتا ہے جب، اور جب فرقنا بکم البحر، پھاڑا ہم نے تمہارے سامنے، بحر کہتے ہیں دریا کو، فرقنا کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور نجات دی ہم نے تمہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم ان کو دیکھ رہے تھے، ان کو تک رہے تھے۔ تو یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ اب اس آیت کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی، جو اس سے پچھلی آیت ہے، ہم نے بیان کیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر بہت زیادہ مظالم کیے۔ یعنی ایک ظلم یہ بھی تھا کہ ان کے جو لوگ تھے ان کو مزدوری پہ لگایا جاتا، بڑے بڑے پتھر کٹوائے جاتے، اور پھر ان کے جو مرد ہیں جسم پہ جب پتھر اٹھاتے ان کے جسم زخمی ہو جاتے، اور اگر وہ محنت مزدوری کے لیے ان کے مرد نہ جاتے تو پھر ان کو ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر کئی دن تک قیدی بنا لیتے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کروایا گیا، تو یہ مظالم جب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا۔ پیارے بچوں، پیغام کیا بھیجا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر، اور یہ شہر کون سا شہر تھا عثمان بھائی؟ یہ شہر تھا مصر۔ اب مصر جو ہے، اس شہر کے اندر ان کے اوپر ظلم ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مشورہ کیا اور رات کے اندھیرے میں اس شہر کو، مصر کو چھوڑا، اور چھوڑ کر جب شہر سے نکلے تو آگے ایک دریا آ گیا۔ اب فرعون کو اس کی خبر ہوئی، اس نے اپنی فوجوں کے لیا، اپنے لشکر کو لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ لشکر دوڑا دیا، اور لشکر دوڑاتے دوڑاتے آخر دریا کے کنارے پر پہنچ گئے، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس نے جب دیکھا کہ پیچھے فرعون اور اس کی فوج آ رہی ہے، تو اب انہوں نے کہا، اے نبی اللہ، اب ہم تمہارے کہنے کے اوپر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے جو مال و متاع تھا اس کو چھوڑا، اب فرعون ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ آگے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے، اگر آگے جاتے ہیں تب بھی موت ہے، اور اگر پیچھے جاتے ہیں تو تب بھی موت ہے۔ موت دونوں طرف نظر آ رہی ہے پیارے بچوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا آسرا ہے۔ اب اگر آج یہ میری قوم مر گئی تو پھر تیرا نام لینے والا زمین پہ کون رہے گا؟ یہی تو ہیں جو تیرے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، تیرے آگے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، تو مالک ان کی امداد فرما۔ اب وہ عصا جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جنت سے اتارا تھا اور حضرت آدم سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، وہ عصا ان کے پاس موجود تھا۔
پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ تو اپنا یہ ڈنڈا، یہ عصا، یہ سوٹا، یہ تو دریا کے اندر مار، جب تو مارے گا تو پھر ایک راستہ بن جائے گا جس سے تمہاری قوم خوش و خرم ہو کر وہ راستہ کراس کر جائے گی۔ پھر کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے وہ عصا، مبارک عصا جو جنت سے آیا تھا، وہ کوئی عام ڈنڈا نہیں تھا بلکہ خاص ڈنڈا تھا جو کئی نبیوں سے ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، آپ نے وہ عصا پانی کے اوپر مارا تو روایات کے اندر آتا ہے، تفسیر کے اندر ملتا ہے کہ 12 راستے بن گئے یا سڑکیں بن گئی، بعض مفسرین نے لکھا ہے، اور بعض نے کہا کہ 12 دیواریں بن گئیں۔ اب وہ جو بنی اسرائیل والے تھے وہ سارے گپے لگاتے ہوئے، خوش گپیاں کرتے ہوئے، پانی ایک طرف درمیان سے پانی جو ہے وہ اس نے راستہ دے دیا تو وہ خوش گپیاں کرتے ہوئے راستہ بنا کر وہ وہاں سے جو ہے سمندر سے پار گزر گئے۔ اور اب پیچھے تھا فرعون۔ اب فرعون نے جو ہے کہا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے، کیونکہ ان کو راستہ مل گیا ہے، اب ہمیں بھی راستہ مل جائے گا۔ اور یہاں پر ایک سوال ہے کہ اب فرعون جو تھا بدتمیز، اس نے اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھا۔ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، وہ عام انسان ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، فرعون نے سمجھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے گزر گئے ہیں ایسے میں بھی گزر جاؤں گا، یعنی اپنے آپ کو نبی جیسا تصور کیا، تو پتہ چلا نبی اور عام آدمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب وہ نبی نے عصا مارا، ان کی قوم گزر گئی، اب فرعون نے کہا وہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ ان کی قوم پر فرعون اس دریا میں گھسے، اور پھر وہ جو پانی کی دیواریں تھیں، جو سڑکیں درمیان میں عصا مارنے سے بن گئی تھی، وہ ٹوٹ گئی، اور پانی جس طرح پہلے بہہ رہا تھا دریا کی صورت میں، ایسے ہی وہ پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اور فرعون کی جو قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کے اس کنارے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی اس سارے منظر کو کہ فرعون ڈوب گیا ہے، اس کی قوم ڈوب گئی ہے، اور آج حق اور سچ کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک ایسی بات کہ جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں، وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کس دن پیش آیا؟ اب ذرا آپ سوچیں اپنے ذہن میں، شاید آپ کو خود ہی یاد آ جائے، لیکن اگر یاد نہیں آیا تو پھر میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ بتانے کی ڈیوٹی اب میری لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے 10 محرم کا دن۔ 10 محرم کے دن کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس اس روایت کے راوی ہیں کہ جب آپ کے اور میرے آقا مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، آمنہ کے لال، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں یہودی موجود تھے، تو وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب تو ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، لیکن یہ روزہ اس سے پہلے بھی رکھنا سنت تھا، اور اب تو جو ہے وہ حضرت امام حسین کی یاد میں روزہ رکھنا، یا انہوں نے جس طرح قربانی دی ہے ان کے سال ثواب کے لیے روزہ رکھنا،
یہ بھی کوئی بری بات نہیں بلکہ باعث ثواب ہے۔ لیکن یہ 10 محرم کا روزہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے صحابہ، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ حق ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے باقی انبیاء علیہ السلام ہم سب کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 کو روزہ رکھا، لیکن آپ یہودیوں کی مخالفت کریں۔ جیسے باقی چیزوں میں حضور نے فرمایا کہ یہودی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں تو مونچھوں کو پست رکھو، اور فرمایا کہ ہمیشہ کفار کی، یہودیوں کی مخالفت کرو، ان جیسی اپنی صورتیں، اپنی شکلیں نہ بناؤ۔ تو حضور نے فرمایا وہ تو 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تم جو ہے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی لگا لو، یا اگر 9 کو نہیں رکھا تو 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ بھی جو ہے وہ رکھ لیں۔ تو پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے اعمال کو یاد کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو یہ اس جو ویڈیو ہے اس میں آج سے یہ بھی پیغام ملا کہ نیک لوگوں کو یاد کرنا اور ان کے اعمال کو یاد کرنا یہ بھی باعث ثواب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی۔ جو دوست ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں ذوق سے، ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بچے ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو سن رہے ہیں، اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے اور قرآن ان کو پڑھ کر اللہ سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ اور جتنے دوست مائیں بہنیں ہماری سنتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری ویڈیو کو سنتے رہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔